وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین ادرکوا صحبۃ النبی مع الایمان وماتوا علی الایمان ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الملعونین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین موجود ہیں۔ میری گزارش ہے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ ماہر فیاض صاحب آپ کو بہترین انداز میں مصائب محمد آل محمد جو ہے وہ بیان کریں گے۔ چند جملے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر، اس مدرسے کے بانیان کے جو مرحومین ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر، معاونین کے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر، اس علاقے کے تمام مومنین و مومنات جو گزشتہ سالوں میں زندہ تھے اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان سب کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ میرے محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا خلق کیا ہے۔ بہت نعمتیں دی ہیں اللہ نے، بہت انعامات، وقت بالکل بھی نہیں ہے، بہت زیادہ نعمتیں، لیکن تمام نعمتوں جتنی بھی اللہ نے دی ہیں اس کے مقابلے میں جو نعمت محبت اہل بیت ہے، کسی نعمت کی اس نعمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اہل بیت کی محبت سے نوازا۔ ہم اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں، کیوں محبت کرتے ہیں؟ شیعہ سنی بھائی جتنے بھی مسلمان ہیں، اہل بیت سے ہماری محبت کیوں ہے؟ کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، ہماری عبادات قبول ہو جائیں، ہمارے اعمال قبول ہو جائیں۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں پتہ ہے ان کی محبت کے بغیر نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ تو گویا ہم اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے، جنت میں جانا ہے جس جنت کے سردار حسنین شریفین ہیں، اس جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ لیکن میں ایک ہی جملہ عرض کرنا ہے یہاں، بھئی میں اور آپ محبت کرتے ہیں چونکہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے، ہماری نمازیں قبول نہیں ہو سکتی۔ بہت زیادہ روایات آپ نے اس موقع پہ سنی ہوئی ہیں بزرگان سے کہ نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج ہوگا، احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دیں، صفا و مروہ کے درمیان مارے جائیں، اگر ولایت اور محبت اہل بیت نہیں ہے کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے اعمال کی قبولیت جنت میں جانے کی وجہ صرف اہل بیت ہے۔ انہیں چھوڑ کر نہ جنت مل سکتی ہے نہ ہمیں ہماری نمازیں قبول ہو سکتی ہیں۔ لیکن سمجھ جس بات کی نہیں آتی، میں مجبور ہوں، میں نیاز مند ہوں، میں اپنے اعمال منظور کروانا چاہتا ہوں، لہذا اہل بیت سے محبت کرتا ہوں،
تعجب مجھے یہ ہوتا ہے، وہ اللہ جو بے نیاز ہے، وہ اللہ جو محتاج نہیں ہے، وہ اللہ جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو اہل بیت کا بھی خالق ہے، جنت کا بھی خالق ہے، وہ کیوں اہل بیت سے محبت کرتا ہے؟ بھائی میں محبت کرتا ہوں اعمال قبول کروانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، لیکن اللہ کیوں محبت کرتا ہے ان سے؟ وہ تو خالق جنت ہے، اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں اہل بیت محبت سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اچھا، اللہ کی محبت اہل بیت سے صرف ایک جملے میں حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں، وہاں ایک جملہ آتا ہے کہ جب چادر سیدہ کے نیچے پینتن پاک آ جاتے ہیں تو اس وقت جبرائیل ایک لفظ کہتا ہے، یا رب ومن تحت ھذا الکسا، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک دفعہ بلند آواز سے علماء اعلام کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ ماشاءاللہ سیوا سادات میں اگر اسے بلند آواز کہتے ہیں تو ایک آہستہ آواز میں درود بھیج دیں۔ اللہ اکبر، یا رسول یا علی۔ تو اللہ اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے اس کا اشارہ حدیث قصہ میں جب چادر زہرا کے نیچے پینتن پاک آ جاتے ہیں تو اس وقت جناب جبرائیل بارگاہ خداوندی میں سوال کرتا ہے، یا رب و من تحت ھذا الکسا، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب یہ سوال ہے جبرائیل کا، قاعدتاً تو اسے فوراً بتا دینا چاہیے کہ اس چادر کے نیچے کون ہے کون نہیں ہے، حدیث قصہ میں ہوا بھی اسی طریقے سے ہے، لیکن یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اہل بیت سے کتنی محبت ہے۔ یہ جو جبرائیل پوچھ رہا تھا، یا رب ومن تحت ھذا الکسا، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے، جبرائیل کو تو نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ جبرائیل کبھی اس گھر کا درزی بن کے جاتا ہے، جبرائیل کبھی اس گھر میں جھولا جھولانے جاتا ہے، روایات کہتی ہیں چکی چلانے جاتا ہے، روایات بتاتی ہیں داہیہ قلبی کی شکل میں جاتا ہے، تو وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ کیوں سوال کر رہا ہے کہ یا رب جس بندے کی ڈیوٹی اس دروازے پہ ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ یا رب ومن تحت ھذا الکسا، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو یہاں بہت زیادہ پریشانی ہوئی جنہوں نے شرح لکھی حدیث قصہ کی، بھئی جبرائیل کیوں پوچھتا ہے؟ جو اس گھر پر جس کی ڈیوٹی ہے، جو دربان ہے، جو درزی ہے، جو میوے لے کے جانے والا ہے، جو چکی چلانے والا ہے، وہ سوال کر رہا ہے، جو محرم ہے، گھر کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جبرائیل کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ اس سوال کا جواب ہمیں نظر آتا ہے سورہ طٰہٰ میں۔ سورہ طٰہٰ میں یہاں کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ اللہ سے۔ لیکن سورہ طٰہٰ میں بڑا عجیب منظر ہے، حضرت موسیٰ زمین پہ چہل قدمی فرما رہے ہیں، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں کبھی بائیں چلے جاتے ہیں، تو وہاں یہاں سوال کر رہا تھا جبرائیل، اللہ سے پوچھ رہا تھا یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے، وہاں اللہ پوچھتا ہے سورہ طٰہٰ میں، ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بھئی یا اللہ تو نہ پوچھ، تو دو پتھروں کے درمیان ایک جاندار بھوکا ہو اسے وہاں رزق پہنچا دیتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ تو سوال کر رہا ہے کہ یا وما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ تجھے اتنا بڑا دایاں ہاتھ نظر آ گیا، چھوٹا سا دایاں ہاتھ، اس کے ہاتھ میں 6 فٹ ڈنڈا ہے، عصا ہے، وہ نظر نہیں آیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تمام مفسرین پریشان ہو گئے، اس کا سوال کیسے کہیں کہ اللہ جانتا نہیں ہے؟ حدیث قصہ میں کہہ سکتے تھے جبرائیل کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ جواب نہیں تھا کہ جبرائیل کو پتہ نہیں تھا اور پوچھ رہا تھا۔ یہاں جس طرح اللہ پوچھ رہا ہے ما تلک بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اللہ جانتا تھا موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ چاہتا تھا، تمام مفسرین نے لکھا ہے
کہ ہر سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ بندے کو جواب کا نہیں پتہ. بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ موسیٰ کو عصا سے محبت ہے, اللہ چاہتا ہے دیکھوں تو صحیح موسیٰ کیا کہتا ہے. جس کو کسی چیز سے محبت ہو, اللہ چاہتا تھا میں دیکھوں تو صحیح وہ کیا کہتا ہے. جب اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, آواز دی یا رب عصایا, پروردگارہ میرا عصا ہے. اتوکا علیہا, یا اللہ میں اس کا سہارا بھی لیتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي, جب میری بھیڑ بکریاں بھوکھی ہوتی ہیں تو میں درختوں کے پاس جاتا ہوں, مارتا ہوں پتوں کو, پتے ٹوٹ کے نیچے گرتے ہیں, بکریاں اپنا پیٹ پال لیتی ہیں. وَوَالِيَ فِيهِ مَعَارِبٌ أُخْرَى, اور یا اللہ جب چراتے چراتے بکریاں میں تھک جاتا ہوں, دھوپ بڑی تیز ہوتی ہے, میں درمیان میں عصا کو لٹکاتا ہوں, اوپر چادر ڈال کے شامیانہ بنا کے چھاؤں بنا کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں. یہاں اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا موسیٰ تو عصا کا کرتا کیا ہے, اللہ نے تو پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ کو چونکہ عصا سے محبت تھی, اپنے عصا کے 3 فضائل بھی بیان کر دیے. یا اللہ یہ میرا عصا ہے, اتوکا علیہا, اس پہ سہارا بھی لیتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي, اپنی بکریوں کا پیٹ بھی پالتا ہوں, اور دھوپ میں اپنا سائبان بھی بناتا ہوں. 3 فضائل بیان کر دیے. یہاں بھی جبرائیل کو پتہ تھا اللہ کو اہل بیت سے محبت ہے. جبرائیل چاہتا تھا دیکھوں تو صحیح اللہ کیا کہتا ہے. جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت ھذا الکساء, یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے, آواز قدرت آئی, جبرائیل تیرا دل کر رہا ہے اہل بیت کے فضائل کو سننے کا. اہل بیت کے فضائل مجموع میں ہوتے ہیں. یا ملائکتی و سکان سماواتی, جبرائیل سارے ملائکہ کو جمع کر لو, زمین و آسمان کے درمیان رہنے والی ساری مخلوقات کو بلا لو, پھر میں اللہ سے سوال کرنا, میں تجھے جواب دوں گا. جب سارے ملائکہ آ گئے, زمین و آسمان کے درمیان تمام جن و انس اور تمام مخلوقات اکٹھی ہو گئیں, اس وقت جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت ھذا الکساء, یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے. تو آواز قدرت آئی, بے عزتی و جلالی, مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم. وما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء. مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم, نہ میں زمین بناتا, نہ میں آسمان بناتا, نہ میں دریا بناتا, نہ میں سبزہ اگاتا. میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ 5 تن کی محبت میں خلق کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میرے خیال میں یہیں اجازت لیتا ہوں, وقت کم رہ گیا ہے. میرے بھائی نے آپ کو مصائب سنانا ہے تو انشاءاللہ میرے حصے کا مصائب بھی وہی بیان فرمائیں گے. تو ایک دفعہ پھر تمام بزرگان کو ذہن میں رکھ کر جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, قبلہ یار شاہ صاحب, قبلہ غلام علی شاہ صاحب, جتنے علماء اعلام, محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب, آج قبلہ قاضی صاحب کی پہلی برسی ہے. گزشتہ سال اسی دن ان کا اس دنیا سے انتقال ہوا تھا. ان سب کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا.